بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارح فرماتے ہیں والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا، یعنی حمد وہ تعریف کرنا ہے زبان کے ذریعے اختیاری خوبی پر، نعمت ہو یا نعمت کے علاوہ ہو۔ یہاں شارح نے الحمد یعنی اس کی تعریف کی ہے، والثناء یہ اسم جنس ہے، اس میں تمام شکر بھی داخل ہے، مدح بھی داخل ہے۔ باللسان کی قید سے شکر نکل گیا، کیوں؟ شکر کی تعریف یہ ہے وہ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم سواء کان بالارکان او باللسان او بالجنان، یعنی شکر میں زبان سے تعریف کرنا ضروری نہیں ہے، اعضاء سے بھی کر سکتے ہیں، دل سے بھی کر سکتے ہیں، اس وجہ سے شکر حمد کی تعریف سے نکل گیا۔ علی جمیل الاختیاری یہ دوسری قید ہے کہ اس سے مدح اور افعال قبیحہ نکل گئے یا افعال غیر اختیاریہ نکل گئے، کہ وہ تعریف جو برے فعل پر کی جاتی ہے اس کو حمد نہیں کہیں گے، یا وہ تعریف جو ایسے افعال پر کی جاتی ہے جو سامنے والے کے اختیار میں نہیں ہوتے اس کو حمد نہیں کہیں گے، یا مدح یہ بھی تعریف سے نکل گیا، کیونکہ اختیاری غیر اختیاری دونوں پر مدح کہہ سکتے ہیں، لیکن حمد صرف اختیاری خوبی پر کی جاتی ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں واللہ علم علی الاصح، کہ لفظ اللہ علم ہے صحیح قول کے مطابق۔ یہاں ذہن میں رکھیں کہ لفظ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ لفظ اللہ علم ہے یا غیر علم ہے، جامد ہے یا مشتق ہے، جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو لفظ اللہ کے بارے میں شارح نے بتا دیا لفظ اللہ علم ہے یعنی غیر علم نہیں ہے، جامد ہے مشتق نہیں ہوئے، کیوں؟ علم جامد ہوتا ہے مشتق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جزئی ہے کلی نہیں ہے، کیوں؟ جامد جزئی ہوتا ہے کلی نہیں ہوتا۔ اچھا، اختلاف کس کس کا ہے؟ امام بیضاوی کا یہ کہنا ہے کہ لفظ اللہ وضع کے اعتبار سے کلی ہے لیکن ایک افراد میں منحصر ہے، یعنی اس کو معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن اس کا مصداق صرف ایک ہی فرد ہے۔ دوسرا مذہب ہے علامہ تفتازانی یعنی صاحب متن کا، ان کا کہنا ہے کہ لفظ اللہ وضع کے اعتبار سے بھی جزئی ہے اور مصداق کے اعتبار سے بھی جزئی ہے، یعنی لفظ اللہ کو معنی جزئی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کا مصداق بھی ایک ہی فرد ہے۔ شارح نے صاحب متن کو یعنی علامہ تفتازانی کے مذہب کو ترجیح دی ہے۔ ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کو مفہوم کے اعتبار سے کلی مانے تو لا الہ الا اللہ میں توحید پر مشتمل نہیں ہوگا، کیونکہ مفہوم میں کثرت کا احتمال ہونے کی وجہ سے وہ کامل توحید نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے لفظ اللہ وضع کے اعتبار سے بھی جزئی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جزئی ہے۔